اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، آپ کے اس علاقے بحر رتیال میں یقیناً پہلی مرتبہ سرکار کے صفت و ثنا کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں بھائی عدنان خالد کا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے اس سالانہ محفل میں آپ حضرات کے ساتھ ساتھ میرے ناطقہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کی برات بلند فرمائے، سعادت کرام دروازے میں تشریف فرما ہے، خاص کر قبلہ پیر سید انوار الحق شاہ صاحب، قبلہ پیر سید ذکی شاہ صاحب اور جتنے بھی سعادت کرام ہماری محفل میں تشریف فرما ہے، زین شاہ صاحب۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سیدوں کا فیضان جاری و ساری رکھے، اللہ کے محبوب اپنے بچوں کے زیر سایہ ہمیں رکھیں، اور سادات کرام سیدوں کی اجازت ہی سے میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ سادات لوگ، یہ سید لوگ قبر و حشر میں اللہ کے نبی انہی کے صدقے ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ ذکر سے آغاز کرنا ہے۔ بھیا آپ نے کہا نا، انہوں نے مجھے کہا کہ ذکر سے آغاز کرنا ہے۔ ایک نعت شریف کے لیے بھی کہا انہوں نے، حکم دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت کی بھی نعت پڑھنی ہے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھنی ہے۔ پہلے جس طرح مناسبت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دامن وقت میں کتنی گنجائش ہے۔ بہرحال آپ لوگ کیونکہ کافی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہے، ہم ذرا تاخیر سے پہنچے ہیں، بہرحال مناسبت سے پڑھنا ہے، کتنا ہے، کتنا سننا ہے، یہ ساری منظوری حضور کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے تئیں کاوش کوشش کرتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہا کرتے ہیں۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دامن وقت میں گنجائش ہونا تو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری رات سرکار کی محفل ہوتی رہے، ساری زندگی سرکار کی محفل ہوتی رہے، پھر بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ سب اپنے اپنے تئیں کاوش کرتے ہیں۔ بابا بلند ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ ساتھی بھائی احسان الحق مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے، انہی کی وساطت سے اس بابرکت محفل میں حاضری ہوئی۔ احسان بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ حمد باری تعالیٰ، شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ تمام حضرات ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ حمد باری تعالیٰ مختلف تراکیب ہوتی ہیں۔ اللہ کی ہم جس طرح نبی پاک کی نعت شریف کے لیے مختلف تراکیب اختیار کرتے ہیں نا، شاعر حمد باری تعالیٰ کے لیے بھی کہتا ہے شاعر کہ میرا نہیں خیال، میرا نہیں خیال، یہ سب کا خیال ہے۔ میرا نہیں خیال، یہ سب کا خیال ہے۔ ہر شے میں جلوہ ریز اسی کا جمال ہے۔ ایک لفظ کن سے، ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات، ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات کہ جو ذرہ جس جگہ ہے فقید المثال ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے فقید المثال ہے۔ رخصت خزاں کی ہو کہ ہو آمد بہار کی،
رخصت خزاں کی ہو آمد بہار کی، مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی، مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی، لطف و کرم سے اپنے اسے شاد کر دیا، جس نے بھی عاجزانہ روش اختیار کی، جس نے بھی عاجزانہ روش اختیار کی، ذرے کی کیا مجال، ذرے کی کیا مجال، ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے، بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی، بلبل بلبل توتی پروانہ۔ حمد باری ذکر کے ضمن میں، کلمے کے ذکر کے ضمن میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، چند سے مراد 5 اشعار۔ بلبل توتی پروانہ، ہر ایک اس کا چکور کا جانانا، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ 5 شعر پڑھنے ہیں، 2 شعر پڑھ چکا، تیسرا شعر پنجابی شعر تو خیر وہ میں کڑے وقتوں میں پڑھا کرتا ہوں۔ اچھا جی، اصل وہ پنجابی اشعار میں نے رکھ لیے ہیں، لیکن وہ ایسے موقع پہ میں پڑھتا ہوں جہاں کوئی اور پڑھنے والا نہ ہو، تو ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہاں ماشاءاللہ ہمارے احسان بھائی، عادل بھائی اور اچھے پڑھنے والے موجود ہیں، تو پڑھنے کی مجھے ضرورت تو نہیں ہے، یا پھر وہاں پڑھتا ہوں جہاں کوئی پنجابی نہ سمجھتا ہوں۔ کراچی میں کہیں پڑھ دیتا ہوں تو وہ سمجھتے خدا جانے اس کو کتنا پنجابی کلام یاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ میں پڑھا کرتا ہوں، بہرحال احسان بھائی کا حکم ہے تو سن لیجیے۔ پنجابی شاعر اس کلمے کے ذکر کے لیے کہتا ہے کہ جس پڑھیا اس کلمے نو، جس پڑھیا او تر جاوے گا، جس پڑھیا تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے مرن ویلے کم گا، اے مرن ویلے کم آوے، جس پڑھیا تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم
پھر تیری چمکا بیگا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا پانچواں شعر میری مجبوری ہے پانچواں شعر سرکار کے گھر گھرانے کے لیے لکھا جاتا ہے پانچواں شعر پنجتن پاک کی نسبت سے لکھا جاتا ہے اور یہاں حمد کا پانچواں شعر چیئرمین صاحب کہتا ہے پانچواں شعر اللہ اکبر اس نے کہا کہ جہاں حضور کے جہاں نقشے قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقشے قدم وہیں پہ علی اور جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ اونچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثر میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے اپنے مالک کی قدرت کا جلوہ کس کس رنگ میں وہ کہاں دیکھا مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اسجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ کوچہ و بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارک تعالیٰ کی اشعار ذکر کے ضمن میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور اب آغاز ناچیز کا آغاز بغیر تمہید کے اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمس رسالت اعلیٰ حضرت بھائی احسان الحق اعلیٰ حضرت کے تضمین کے اشعار پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کی نعت میں پڑھ رہے تھے تو میں نے بھی سوچا کہ موقع ہوگا تو میں بھی پڑھ دوں گا تو پھر
بجن کے سید صاحب کی نے مجھے حکم دیا کہ مناسب وقت ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضور کوئی نہ کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ دوں. اعلیٰ حضرت ہو جاتی. ویسے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ محفل نعت خاص کر محفل نعت ہو اور اعلیٰ حضرت کے اشعار یا کلام نہ پڑھا جائے محفل ہو جاتی ہے لیکن تشنگی رہتی ہے. تشنگی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت